بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ خوش و خرم رکھیں آپ کو، اور سدا مسکراتا رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں، آپ کے جان میں، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، سب سے پہلے آپ کا موڈ تھوڑا سا فریش کر لیں۔ ایک دوست تھے ہمارے، انہوں نے ہیئر آئل تیار کیا، سر پہ ٹوپی پہن کے رکھتے تھے میری طرح۔ تو ایک خاتون آئی، انہوں نے ایڈ دیا اس کے اوپر کیبل پر، تو خاتون آگے کہنے لگی حکیم صاحب بتائیں کہ آپ کے یہ جو آپ آئل تیار کرتے ہیں، آپ کے بال بھی خوبصورت ہیں، لمبے ہیں، ذرا تھوڑی سی ٹوپی اتار کے دکھائیں۔ تو انہوں نے سر سے ٹوپی اتاری، تو پلیٹ فارم تھا یہاں پر۔ وہ ایک لطیفہ بن گیا ان کے لیے کہ آپ تو خود سر سے گنجے ہیں، اور دوسروں کے بال بڑھانے کے لیے آپ ان کو آئل کا بیچنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ خیر، میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، ہم آئل تیار کرتے ہیں ایک بالوں کے لیے، 2-3 قسم کے آئل تیار کرتے ہیں، لیکن آج ایک نسخہ آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ کچھ مریض بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے قدرتی وہ سر سے ٹوپی اتاری، تو بال دیکھ کے حیران رہ کے کہنے لگے حکیم صاحب آپ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو خود جو تیار کیا جاتا ہے وہی استعمال کرتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے اس میں گرد نہیں آنے دیتا، میں مٹی نہیں پڑنے دیتا، اس لیے بالوں کو سر کو ڈھانپ کر رکھتا ہوں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسرے نمبر پر خوبصورتی بھی ہے اس میں مرد کی کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ تو میں نے آج سر سے ٹوپی اتاری ہے کہ آپ کو اس کا راز بتائیں تھوڑا سا، بڑی کمال کی چیز ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دھنیا ہے تو سارے دن کا پڑا پڑا مرجھایا ہوا ہے، آج کل اس کی یہ کیفیت آ رہی ہے، اس کے اوپر پھول آنے والے ہیں، اب یہ اپنے جوبن پر ہے۔ اس موسم میں ہم ایک تیل تیار کرتے ہیں، زلف لیلا ہیئر آئل۔ نسخہ سمجھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آئل کس طرح تیار کرنا ہے۔ اس کی مقدار بھی بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو خوش آمدید، اور ان سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بالوں کے لیے سب سے پہلے اپنے بالوں کو آپ گرد سے، مٹی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی شیمپو سامنے آیا بالوں میں لگایا، ایسے ویسے رگڑا، بالوں کو ایسے کر کے دھو کے بس یہ جا وہ جا، بعض دفعہ جو بھی صابن کے ساتھ بھی سر دھو لیا جاتا ہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، تھوڑا سا بالوں کو سلکی رکھنا ہو، بالوں کو خوبصورت ان کی شائننگ کی طرف خیال رکھنا ہو، تو سب سے پہلے اپنی غذا کو بہتر کریں۔ غذا میں دودھ کا استعمال، دہی کا استعمال، لسی کا استعمال، ٹھیک ہے جی، اور قدرتی گھی اور قدرتی بادام کا تیل یا ڈرائی فروٹس کا استعمال آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ بالوں کو لوبریکیٹ کریں، بالوں کو ان کی بیرونی طور پر بھی غذا دیں۔ اس میں ایک نسخہ جو میں نے زلف لیلا ہیئر آئل آپ کو بتانا ہے، اس میں صرف 2 چیزیں ہیں، بڑا سادہ سا نسخہ ہے، اور اس کے نتائج بہت ہی کمال کے ہیں۔ دھنیا، آج کل جس کو پھول آ رہے ہیں وہ دھنیا لے لیں آپ، اس دھنیے کو حسب ضرورت لے کے اس کو تھوڑا سا کسی ہاون دستہ میں، وہ جو گھروں میں ہوتے ہیں، کچن میں بھی ہوتے ہیں، اس کا پانی نکالنا ہے کوٹ کے آپ نے، چٹنی کی شکل میں یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کا پانی نکال لیں۔ 1 پاؤ دھنیا سبز کا پانی یہ آپ نے لے لیا، اور 1 پاؤ ہی آپ نے لینا ہے تلوں کا خالص تیل۔ اگر تلوں کا خالص، 3-4 تیل بتاتا ہوں ان میں سے جو بھی آسانی سے میسر ہو، بادام کا تیل ہو یا تلوں کا خالص تیل ہو یا زیتون کا خالص تیل ہو یا کارن آئل ہو، مکئی کا خالص تیل ہو، چاروں میں سے کوئی بھی لے لیں، جو آپ کو سستا ملتا ہے وہ لے لیں، ہو خالص، شرط یہ ہے۔ اچھا، 1 پاؤ اس کا دھنیے کا پانی اور 1 پاؤ تیل، اس کو کسی اسٹینلیس اسٹیل کی کڑاہی میں ڈال کے اس کو آپ آگ پہ رکھ کے ہلکی آنچ پر پکانا شروع کر دیں۔ برتن تھوڑا سا بڑا لیں، کڑاہی ذرا بڑی ہونی چاہیے، اس کو پکانا شروع کر دیں۔ پکاتے پکاتے پانی خشک ہو جائے دھنیے کا اور آئل باقی رہ جائے، یہ بن جائے گا سبز رنگ کا تیل آپ کا، آئل، ہیئر آئل۔
اس کو ٹھنڈا کر کے آپ فلٹر کر کے بوتل میں محفوظ کر لیں، رات سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ یہ جو میں لگا کے تک بالوں کا بیڑا گرک کرنے لگا ہوں، ایسے ایسے جو لگانا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے، یہ نقصان کا باعث بنتا ہے، بالوں کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ تیل لیں، بالوں کی جڑوں میں لگائیں، آہستگی کے ساتھ لگا کے ہلکا ہلکا مساج کریں، تھوڑا تھوڑا مساج کر کے سو جائیں۔ صبح اٹھیں، اپنے غسل کرنا ہے۔ غسل کے لیے سب سے سافٹ شیمپو جو میری نظر میں ہے، اور بھی ہوں گے لیکن جو میری نظر میں ہے وہ ہے سن سلک، وہ ہیئر فال سلوشن گولڈن بوتل والا جو ہوتا ہے شیمپو، وہ شیمپو وہ بالوں میں لگا کے آہستگی سے مساج کریں۔ ہم جلدی جلدی جس طرح میں نے تیل لگانے کا طریقہ بتایا نا، وہ جلدی ایسے ایسے کر کے لگا کے پانی ڈال کے، آدھا شیمپو بالوں میں ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے، اور ہم یہ جا وہ جا ہوتا گیا، پھر وہ بال نیچے جو جلد ہے سر کی، اس کے اوپر ایک سکری کی تہ جم جاتی ہے، اس تہ کو نہیں جمنے دینا۔ شیمپو لگائیں، تھوڑا پانی ڈالیں، ہلکا ہلکا مساج کریں، سارا مساج کر کے پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں، پھر ایسے مساج کریں، 2-4 منٹ لگ جاتے ہیں بالوں میں سے اس شیمپو کو۔ وہ شیمپو جو ہے، وہ جو تیل پہلے سے جلد کے اوپر لگا ہوا ہے نا، سر کی جلد کے اوپر یا بالوں میں، اس کو آہستگی سے وہ ریموو کرتا ہے، خارج کرتا ہے۔ جب وہ سارا نکل جائے، پھر کھلے پانی سے سر کو دھو لیں، بالوں کو خشک کر کے ان کو پیار سے کنگھی کریں، سنوار کے رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بال رکھتا ہے وہ اپنے بالوں کو سنوار کر رکھے۔ تو یہ تیل، اس کے فائدے سن لیں۔ ایک تو یہ بالوں کو سلکی کرتا ہے، گرتے بالوں کو روکتا ہے، شرطیہ روکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور تیسرے نمبر پر یہ بالوں کو بڑھاتا بھی ہے، ان کی بڑھوتری بہتر کرتا ہے۔ نمبر 4، جن کو دماغی خشکی کا مسئلہ ہو، گرمی کی وجہ سے، گرمی کا موسم آ رہا ہے، نیند نہیں آتی، ان کے لیے یہ تیل اپنی مثال، دھنیے کا تیل آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ جو مارکیٹ میں آتا ہے وہ دھنیے کا تیل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، وہ کسی اور چیز کا تیل ہوتا ہے، اس میں دھنیے کی خوشبو ڈالی ہوتی ہے، مصنوعی ہوتا ہے، اس سے بچیں۔ یہ قدرتی زلف لیلا ہیئر آئل میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے، یہ بالوں میں لگائیں، اور ہفتہ عشرہ میں اپنی نیند بھی، آپ کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی، دماغی خشکی بھی ختم ہوگی، بال سلکی بھی انشاءاللہ ہوں گے، اور بال لمبے بھی ہوں گے، اور گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ یہ اس کے چند فوائد تھے جو آپ کی نظر کرنے تھے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ بازاری آئل جن میں کیمیکل شامل ہوتے ہیں، جن میں مصنوعی خوشبویات ہوتی ہیں، ان سے بچ کر اس کو تیار کر کے اپنے بالوں کی حفاظت کریں گے، اپنی بھی حفاظت کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیروں خیال رکھیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔